نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون۔ حاضرین، ہم آپ کے سامنے قیامت سے قریب آنے والی بڑی نشانیاں، علامتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان میں سے ہم نے آپ کے سامنے امام مہدی کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا فتنہ، دھواں کا نکلنا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ ساری نشانیاں آپ کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ ابھی مختصر وقت میں آپ کے سامنے جو بچی ہوئی نشانیاں ہیں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ مجھے اور آپ کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ قیامت کب آئے گی اور یہ نشانیاں کیسے ظاہر ہوں گی، اور یہ جب نشانیاں ظاہر ہوں گی تو ایک کے بعد پیدر پہ دوسرے کے بعد تیسری آئے گی، کسی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے تم نیک اعمال کر لو، یہ جب نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اس کے بعد تمہیں عمل کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ لہذا مجھے اور آپ کو قیامت کی نشانیوں کو سننا اور یاد رکھنا اور ان فتنوں سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، وہ ہے دابۃ الارض وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے نبی آپ اس دن کو دیکھ لیں گے، اے بندوں، اے انسانوں، اس دن کو جب دیکھ لو گے، جب اللہ رب العالمین کی قیامت کا وقت آ جائے گا، اللہ رب العالمین جب قیامت قائم کرے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی دابۃ الارض کو باہر کرے گا، یعنی زمین سے ایک جانور پیدا ہوگا، جانور نکلے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ حاضرین، یہ بڑی تعجب کی اور حیرت کی بات ہے کہ ہر انسان کا بچہ ہو، جانور کا بچہ ہو، پرندوں کا بچہ ہو، سب اس کی ماں سے پیدا ہوتے ہیں، سب اس کی ذریت نسل سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ دابۃ الارض ہوگا، وہ جانور ہوگا جو زمین سے پیدا ہوگا، زمین سے نکلے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ دابۃ الارض ہے کہ جو جانور زمین سے پیدا ہوگا، زمین سے باہر آئے گا، آ کر کیا کرے گا؟ یہ لوگوں سے بات کرے گا۔ سوچ کر دیکھو جو جانور کیا بات کرتا ہے، جسے کہتے ہیں ممونس جانور کہتے ہیں، جسے بولنا نہیں آتا، جسے بات کرنا نہیں آتا، وہ جانور اللہ رب العالمین کے حکم سے بات کرنے لگے گا۔ تکلمہم، وہ لوگوں سے بات کرنے لگائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حاضرین، یہ جب کب ظہور ہوگا، یہ جانور کب زمین سے باہر آئے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ دنیا کی محبت میں غافل ہو جائیں گے، دنیا کی محبت میں پڑ جائیں گے، نمازوں سے غافل ہو جائیں گے، فرائض سے غافل ہو جائیں گے، قرآن اٹھا لیا جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جہالت ہی جہالت ہوگی، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی دابۃ الارض کو نکالے گا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ایک نشانی بتائی ہے، لیکن اس کے تفصیلات احادیث میں زیادہ کچھ نہیں ملتے ہیں، لیکن کچھ اسلاف کے اقوال اور ان کے باتیں ملتی ہیں۔ ان میں سے چند ایک ہے۔ کہا گیا سب سے پہلے یہ کہاں سے نکلے گا؟ یہ جانور دابۃ الارض زمین سے تو نکلے گا، لیکن کون سی زمین کے حصے سے نکلے گا؟ اس کے بارے میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ مکہ کی سرزمین ہوگی، حرم میں جہاں پر صفا و مروہ ہے، صفا و مروہ کے درمیان جو سعی کا موقع جگہ ہے، وہاں سے یہ دابۃ الارض، یہ جانور نکلے گا، یہ پیدا ہوگا۔ کیونکہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے،
وہ کہتے ہیں کہ ایک بڑی مسجد سے ظہور ہوگا، جس کو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا، اور بعض لوگوں نے اسے متکلم فی روایت بھی کہا ہے۔ اس حدیث کو لے کر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ صفا و مرہ کے درمیان جو سعی کی جگہ ہے وہاں سے یہ جانور باہر آئے گا، یہ بعض اہل علم کا نقطہ نظر ہے۔ اسی طرح یہ نکلے گا تو کیا ٹائم پہ نکلے گا، کس وقت پہ نکلے گا، جس کے بارے میں صالح بن فوزان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت چاشت کا وقت ہوگا۔ چاشت کا وقت کسے کہتے ہیں؟ سورج نکلنے کے بعد جو وقت ہے اس کا چاشت کے وقت میں وہ نکلے گا۔ اور یہ حدیث کے ذریعے سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث سے کہتے ہیں خروج الدابۃ علی الناس ضحا، کہ چاشت کے وقت یہ جانور زمین سے پیدا ہوگا اور ظہور ہوگا، باہر آئے گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہم جان لینا چاہیے کون سا جانور ہے یہ جانور، کون سا جانور ہے۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ جانور ہے جو صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی معجزے کے طور پر ایک حاملہ اونٹنی پہاڑ سے نکالا تھا، پہاڑ سے نکالا تھا۔ جو اونٹنی باہر آئی نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے، بس اللہ تبارک و تعالی ایک پہاڑ پھٹا اور ان میں سے ایک حاملہ اونٹنی باہر آئی، اور یہ ان کی قوم کے مطالبے پر تھا، ان کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالی یہ معجزہ نکالا۔ اور اس کے بعد یہ حاملہ اونٹنی لوگوں کے سامنے آئی، اور اس کے بعد بچہ جنتی ہے، یہ سارے لوگ دیکھتے ہیں، سارے لوگ اس معجزے کو دیکھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو جو وہاں کے کفار و مشرکین ہوتے ہیں، اللہ کے دشمن، اللہ کے نافرمان اس اونٹنی کو قتل کر دیں۔ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ، کہ چھوڑ دیا گیا تھا اسے لیکن لوگوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ جو حاملہ اونٹنی نکلی تھی اسے تو قتل کر دیے، لیکن جو بچہ پیدا ہوا تھا اس سے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اسے مارے یا مرے، وہ کہاں ہے کدھر ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ غائب ہو گئی، امام قرطبی کہتے ہیں کہ یہی جانور بن کے دوبارہ پیدا ہوگا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بعض حضرات، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ایک انسانوں میں ایک انسان ہوگا لیکن جانور کی شکل میں آئے گا۔ تیسرا قول یہ ہے، کہتے ہیں کہ دابۃ الارض، جو جانور پیدا ہوگا یہ جانور کوئی چیز نہیں بلکہ یہ جراثیم ہے، یہ بیماریاں ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ سراسر باطل قول ہے، سراسر غلط قول ہے، یہ انڈائریکٹ اس اللہ رب العالمین کی نشانی کا انکار کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی بات جس طرح بتائی اس پر عمل کرنا، ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح چوپایا جو نکل کر آئے گا کیا کرے گا؟ یہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلی بات، پہلا کام کرے گا وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ سبحان اللہ، ایک جانور آئے گا اور اللہ کے حکم سے بات کرے گا۔ کون سی زبان میں بات کرے گا؟ کون سی بھی زبان ہو سکتی ہے، جو انسان زبان جانتا ہے وہ ہر لینگویج میں ہر انسان سے ملے گا، اس دور کے ہر کافر سے ملے گا، ہر مسلمان سے ملے گا، ہر انسان سے بات چیت کرے گا، یہاں تک کہ کافروں کو ان کا ایمان نہ لانے پر ڈانٹے گا، ان کو تانا دے گا اور ان کو زجر و توبیخ کرے گا۔ یہ پہلی چیز ہے، اسے گفتگو کرنے کی طاقت ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو جانور آئے گا اور ہر انسان کو داغے گا، ہر انسان کو داغے گا، ان میں مسلمانوں کو پیشانی پر داغے گا، اور جیسے ہی پیشانی پر داغے گا تو وہ مسلمان کی علامت ہوگی، مسلمان کی نشانی ہوگی، اور جیسے ہی داغ لگائے گا تو سارا مسلمان کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان انسان ہے، پیشانی پر نشان لگ گیا۔ اگر کافر ہے تو وہ دابۃ الارض جانور آ کر انسان کی ناک پہ داغ لگائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، رب کا نافرمان ہے۔ اور اس کے بعد وہ جیسے ہی داغ لگائے گا اس انسان کے اندر سے بدبو آنے لگے گی، بدبو آنے لگے گی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوپائے کے تعلق سے بتایا ہے۔ حافظ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھیے یہ مہدی کا آنا، دجال کا خروج ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا اور یہ یاجوج ماجوج کا فتنہ ہونا، یہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ زمین سے جانور پیدا ہونا ایک بڑی انوکھی بات ہے۔ وہ آئے گا، مسلمان کو پہچانے گا، کافر کو پہچانے گا،
دونوں کو داغ لگائے گا، مسلمان کون کافر کون پہچان لے گا، اور یہ تمام چیزیں اور بات کرنا یہ عجیب حیران کن بات ہے، لہذا ہمیں تعجب میں ڈالنے والی بات ہے، اس نشانی کو بڑے حیرت انگیز سے ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح دوسری بات کہتے ہیں کہ ساری نشانیاں ہمیں سمجھ میں آتی ہے، دجال بھی آدم کی اولاد سے ہوگا، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج بھی آدم کی اولاد سے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہوں گے، تمام چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن قیامت کی 10 نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ایسی ہیں جو ہماری عقل سے باہر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہر جانور ماں سے پیدا ہوتا ہے، اس کی ماں سے، لیکن یہ تو زمین سے پیدا ہو رہا ہے، یہ تو عجیب مخلوق ہے۔ اور دوسری چیز یہ زمین کے تعلق سے حیرت انگیز بات ہے، اور دوسرا آسمان میں ایک حیرت انگیز کام ہونے والا ہے، نشانی ظاہر ہونے والی ہے، وہ یہ ہے کہ سورج کا مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ بات بڑی تعجب میں ڈالنے والی بات ہے، زمین میں ایک تعجب اور آسمان میں ایک تعجب ہوگا۔ اور اس کے بعد اس کے تعلق سے ایک ضعیف روایت یہ ہے کہ وہ دابت الارض جانور نکلے گا، کہتے ہیں کہ اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی ہوگی۔ یہ جو روایت ہے سندن صحیح نہیں ہے۔ آئیے حاضرین، ایک اور نشانی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہے زمین میں دھس جانا۔ زمین میں دھسنے کا عذاب آ جائے گا، زلزلے آئیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزیرۃ العرب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ قیامت سے پہلے انسانوں کو دھسایا جائے گا، انسانوں کو زمین میں گاڑا دفنا جائے گا اللہ کی جانب سے، اور وہ زلزلے ایسے خطرناک ہوں گے، بڑا سا بڑا لشکر بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے تعلق سے دیکھیے یہ کب ظاہر ہوگا، یہ نشانیاں کب آئیں گی؟ جب سارے مسلمان صف ہستی سے مٹ جائیں گے، نیک لوگ ختم ہو جائیں گے، جب برے لوگ ہی دنیا میں باقی رہیں گے، اس وقت یہ عذابات کا ظہور ہوگا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ قیامت اس وقت قائم ہوتی ہے جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہ ہو۔ حاضرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلے کی جو 3 جگہ بتائی گئی ہے، ریسنٹ آج وہ کون سا علاقہ ہے؟ اس کے تعلق سے بعض اہل علم کا یہ فتویٰ ہے، یہ کہتے ہیں، یہ نظریہ ہے کہ علامہ اقبال کیناری رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرق سے مراد جاپان ہے، مغرب سے مراد امریکہ ہے، اور اس کے بعد عرب سے مراد مدینے سے قریب ایک علاقہ ہے جس کا نام بیدا ہے، وہاں ہے۔ تو یہ 3 علامتیں، یہ 3 نشانیاں، 3 جگہ کی نشاندہی اقبال کینانی رحمت اللہ علیہ آج کے دور کے حساب سے بتاتے ہیں۔ اسی طرح بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مدینے میں جو یہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے وہ مدینے میں رہ کر بتائے تھے، مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، تو مطلب یہ ہے کہ مدینے کی طرف جو مشرقی علاقے آتے ہیں اور جو مغرب کے علاقے آتے ہیں وہ تمام چیزیں ہیں، یہ مشرق و مغرب کے جو علاقے ہیں یہ پوری جگہ پر زلزلہ آئے گا۔ یہ بعض اہل علم کا قول ہے۔ اور بعض کہتے ہیں، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب عراق اندلس میں ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، ہزاروں لاکھوں آدمیاں دفن ہو گئے اسی زلزلے میں، کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ زلزلہ دیکھا، یہ دسنے کا انجام دیکھا، تو مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی تھی۔ اور جو جزیرۃ العرب میں زلزلہ آئے گا اس کے تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یغزو جیش الکعبہ، کہ کچھ ایک لشکر آئے گا جو عرب کو یعنی کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے گا، کعبۃ اللہ کو ختم کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ کو تہس نہس کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر آئے گا۔ وہ جب مقام بیدا نامی پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے شروع سے لے کر آخر تک جتنا لشکر ہے وہ سارا کا سارا لشکر دھس جائے گا، دب جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ انہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو عرب کے جزیرے میں ہوئی تھی، یہ مقام بیدا میں ہوئی تھی۔ یہ حدیث سننے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اللہ کے نبی، ہو سکتا ہے اس لشکر میں کچھ لوگوں کو زبردستی لایا گیا ہوگا، وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانا نہیں چاہتے تھے، زبردستی ظلمن لایا ہوگا، یا کچھ کاروبار کر رہے ہوں گے، بزنس کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، تو پھر کیا ان لوگوں پر بھی یہ زلزلہ آ جائے گا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان سب پر زلزلہ آ جائے گا، تہس نہس ہو جائیں گے، سب دھس جائیں گے،
युबअतु अला निय्यातिहिम, यहाँ तक कि जब उठाएगा अल्लाह तबारक व तआला उनकी नीयतों के मुताबिक उठाएगा, उनकी नीयतों के मुताबिक उठाएगा। और मालूम हुआ ये काफिरों के लिए अजाब होगा और मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए आजमाइश का जरिया होगा। लिहाजा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। ज़लज़ले, ये 3 ज़लज़ले बड़े बड़े, 3 जो धसा देने वाले वाक़यात हैं, इससे अल्लाह तबारक व तआला क्या साबित करना चाहता है, इसकी हिकमत को बाज़ अहले इल्म ये बताना चाहते हैं। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इतने बड़े ज़लज़ले वाक़ई करेगा दुनिया में 3 जगह पर और धस जाएंगे, तो अल्लाह ताला ये साबित करना चाहता है कि देखो जिस तरह ये 3 जगह पर ज़लज़ले आए और लोगों को धसा दिया गया है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की क़ियामत कायम करने के लिए और ये पूरी दुनिया तबाह करना कोई मुश्किल की बात नहीं है। लिहाजा इन निशानियों को देखकर सुधर जाओ, समझ जाओ, वरना फिर क़ियामत के ज़लज़ले के लिए तुम तैयार हो जाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहता है। और ये चीज़ें ज़लज़ले आएंगे और धसा दिया जाएगा, ये कब होगा? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस से फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोगों में बुराई आम हो जाएगी, लोग गुनाह कर रहे होंगे, रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, उनकी बुराई को बुराई बताने वाला कोई नहीं, अच्छाई को अच्छा कहने वाला कोई नहीं, फितना फितना फैल जाएगा, हर तरफ बुराई होगी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ऐसे मौके पर ये धसा देने वाला वाक़यात पेश आ जाएंगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित होता है। इसी तरह इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की एक हदीस है, कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के करीब धसा दिया जाएगा, ये अल्लाह के नबी ने बताया। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ठीक है, लेकिन ये वाक़या कब होगा बताइए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 निशानियां बताई। जब 3 लोग 3 कामों में मुब्तला हो जाएंगे, 3 गुनाह दुनिया में आम हो जाएंगे, तो ये धसने का वाक़या पेश आएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नाचने वालियां ज्यादा हो जाएंगी, जब हर तरफ नाचने वालियां हो जाएंगी। अब देखिए नाचने वालियां कहाँ नहीं है, घर घर में अपने म्यूजिक नाच गाना डाल रहे हैं, बच्चे बच्चे नाच रहे हैं। पहले एक फील्ड थी, एक क्लब था, वहां जाकर नाचते थे, और आज तो हमारे घर घर में नाच रहे हैं। हमारे फोन खोलो नाचते हुए नजर आते हैं, टीवी ओपन करो नाच गाने डाल रहे हैं, घर में बच्चे वो देख कर नाच रहे हैं, स्कूलों को भेज रहे हैं, एनुअल डे फंक्शन के नाम पर नचा रहे हैं, बच्चे बच्चे नाच रहे हैं। जब दुनिया में नाचना गाना आम हो जाएगा, वो ये दौर वक्त दूर नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला जमीनों में धसा देगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दूसरी अलामत ये बताई, जब मौसीकी म्यूजिक आम हो जाएगी, मौसीकी म्यूजिक आम हो जाएगी, हर तरफ हर इंसान के पास म्यूजिक है। आज हर इंसान के पास म्यूजिक आ रही है। क्या है? हर इंसान की मोबाइल के रिंगटोन देखिए, हर इंसान के पास रिंगटोन है, हर इंसान म्यूजिक बज रहा, हर इंसान के पास म्यूजिक हो रही है, हर घरों में म्यूजिक बज रही है। कोई अब अच्छा बयान भी सुन रहे हैं, वहां अचानक ऐड आता है, उसमें नाचते हुए गाते हुए ये म्यूजिक की आवाजें आती हैं। लिहाजा इंसान अगर म्यूजिक न भी सुनना चाहे, लेकिन मजबूर है कि उसके सामने वो म्यूजिक आ जाती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये म्यूजिक आम हो जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला ये ज़लज़ले नाजिल करेगा। और मालूम हुआ ये आज म्यूजिक करने वाले, बजाने वालों को अवार्ड दिए जा रहे हैं, उनको दुनिया का हीरो माना जा रहा है, उनको बड़े स्टारों में से समझा जा रहा है। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शराब आम हो जाएगी, शराब को सुलेमानी चाय की तरह पिया जाएगा। सुलेमान यानी क्या है, शराब को चाय की तरह पिया जाएगा, और यहाँ का ऐसा माहौल होगा, एक इंसान आराम से शराब के अड्डे को जाएगा और पीकर आराम से आएगा, उसे कोई शर्म नहीं होगी, उसे कोई एहसास नहीं होगा, अरे मैं शराब पी रहा हूं, लोग क्या समझेंगे, जमात वाले क्या समझेंगे, मुसलमानों में मेरी क्या वैल्यू होगी, मेरे बीवी बच्चों के नजदीक मेरी क्या हैसियत होगी। उसे अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं होगी, वो बैठकर शराब पिएगा, आराम से पिएगा। वो दौर भी आएगा अपने घरों के अंदर भी शराब लाकर पिएंगे, वो दौर भी आएगा अपनी फैमिली के साथ बैठकर पीते हैं। कुछ खानदान भी ऐसे, कुछ खानदान भी ऐसे, कुछ कबीले ऐसे हैं, पूरी फैमिली बैठ के पीती है, उसे मर्द भी औरतें भी सब मिलकर शराब पीते हैं, कोई ऐब नहीं समझा जाता। ये शराब का दौर है, समझ जाओ ये क़यामत का करीब का दौर है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला धसाने वाले वाक़यात को पेश करेगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस से फरमाते हैं
جب 3 علامتیں ظاہر ہو جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. 3 علامتیں ظاہر ہو جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ دجال کا ظہور، دجال آ گیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ 3 جگہ دھسنے کے واقعات ہو جائیں گے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ مشرق سے نکلنے والا سورج مغرب سے جس دن نکل گیا توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے. اور آخری علامت اور آخری نشانی یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نار تخرج من الیمن تحشر الناس الى ارض الموقف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آخری نشانی، قیامت کی آخری علامت 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑی آگ کو نکالے گا، بہت بڑی آگ کو نکالے گا. وہ آگ نکل کر آئے گی. وہ آگ یہ کہاں سے نکلے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یمن سے نکلے گی، اور پورے لوگوں کو کور کرے گی، پورے لوگوں کو سمیٹ لے گی، اور وہ آگ ہکالتے ہکالتے سیدھے پر کہاں لے کر جائے گی؟ وہ میدان محشر میں لے جا کر سارے لوگوں کو جمع کے چھوڑ دے گی. دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میدان محشر ہوگا وہ ملک شام ہوگا، ملک شام ہوگا، فلسطین ہوگا. وہ علاقہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو میدان محشر میں جمع کرے گا. یہ آخری نشانی ہے، اور سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے. حاضرین، میدان محشر کو مجھے اور آپ کو یاد کرنا. اس دنیا میں ہم جینا ہے، اس دنیا میں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اس دنیا میں ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اس دنیا میں اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہے. تو یاد رکھو، میدان محشر کو یاد کرو، میدان محشر کی تیاری کرو. وہاں مجھے اور آپ کو کھڑے ہونا ہے، وہاں میرے اور آپ کے رب کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے. حاضرین، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں کھڑے ہونے کی ہر دن ٹریننگ دیتا ہے، ٹریننگ دے رہا ہے، مرنے کی بھی ٹریننگ دے رہا ہے، زندہ ہونے کی ٹریننگ دے رہا ہے، اور میدان محشر میں کھڑے ہونے کی ٹریننگ دے رہا ہے. مجھے اور آپ کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے. مرنے کی ٹریننگ کیسا؟ میں اور آپ ہر رات میں آرام کرتے ہیں، ہماری زندگی، ہمارے جسم کی تھکان کو دور کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم باسمک اموت واحیا. اے اللہ، میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہونے والا ہوں. اللہ اکبر. وہ انسان خود بول کے جا رہا ہے اللہ بستر پہ جو جا رہا ہوں نا وہ موت کے منہ میں جا رہا ہوں، اگر پھر دوبارہ زندہ ہوں گا تو بستر پہ آنکھ کھولوں گا اگر تیری اجازت ہو، نہیں تو سیدھے قبر میں آنکھ کھولنے والا ہوں. یہ انسان ہر دن اعلان کر رہا، خود اعلان کر رہا ہے، لیکن اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اٹھنے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ٹریننگ دے رہا ہے. کیسے؟ جب انسان صبح اٹھتا ہے، صبح اٹھتا ہے کیا دعا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اے اللہ، تیرا ہی شکر ادا لاتا ہوں کہ میں تو مر چکا تھا، میرے مرنے کے بعد تو نے ہی مجھے زندہ کیا ہے، اب ایک وقت باقی ہے، بس تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے. والیہ النشور. اللہ اکبر. انسان صبح کرتے ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں کھڑے ہونے کی اور موت کی یاد دلاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہو جائے تو انسان کو سب سے پہلے دعا کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. کیا دعا ہے؟ اے اللہ، میں تیرے نام سے صبح کرتا ہوں، میں تیرے نام سے شام کرتا ہوں، میں تیرے نام سے مرتا ہوں، میں تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں، اور پھر تیری اجازت کے ساتھ ہی میں تیرے سامنے میدان محشر میں کھڑا ہوتا ہوں. اللہ اکبر. پھر دوسری جگہ شام ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یاد کرو میدان محشر کو، موت کو یاد کرو. کیا دعا ہے؟ اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر. اے اللہ، میں تیرے نام سے شام کرتا ہوں، میں تیرے نام سے صبح کرتا ہوں، میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے جیتا ہوں، اور اس کے بعد ایک دن آئے گا کہ میں تیرے ہی سامنے سارے لوگ جمع ہو کے کھڑے ہوں گے. یہ انسان کو موت کی ٹریننگ، زندہ اور مردہ ہونے کی ٹریننگ، میدان محشر میں کھڑے ہونے کی ٹریننگ اور یاد دلاتا ہے، اور ٹریننگ بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ دن میں 5 وقت آؤ اللہ کے سامنے سب بستہ ہو کے کھڑے ہو جائیں. میدان میں محشر میں کھڑے ہونے کا طریقہ ہے، ساری صفیں بھی جائیں گی، ساری صفیں لگ جائیں گی.
جس طرح تم نماز میں صفیں بنا کے ترتیب سے کھڑے ہوتے ہو ویسے ہی مجھے اور آپ کو میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا تم 5 وقت دن میں آ کر میرے سامنے مسجد میں کھڑے ہو جاؤ. اگر یہاں کھڑے ہونے کی طاقت مل گئی تو سمجھ جاؤ تم رب العالمین کے سامنے میدان محشر میں بھی کھڑے ہو سکتے ہو. حاضرین، میدان محشر کا منظر کیسا ہوگا، میدان محشر کا ماحول کیسا ہوگا. پیارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ تعالیٰ نے کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کے کام آنے والا نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے والا نہیں، وہاں کوئی ایک دوسرے کے کام آنے والا نہیں. یہاں کیا ہوتا ہے، باپ سوچتا ہے میرا بیٹا ہے، میری پریشانی آ جائے گی، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میرے بیٹے میرا سہارا بنیں گے، میرے بیٹے میرا کام آئیں گے. لیکن انسان دنیا میں بیٹوں کا سہارا سمجھتا ہے، لیکن قیامت کے دن تمہارا کوئی سہارا بننے والا نہیں. اور جب باپ پہ پریشانی آتی ہے تو یہ سوچتا ہے، اور جب بیٹے پہ پریشانی آتی ہے تو سوچتا ہے میرا باپ ہے میرا سہارا بننے والا، میرے پاس پیسوں کی کمی ہے، میرا باپ میری مصیبت میں مجھے پیسہ دے کر سدھارے گا، میرے سنبھالے گا، مجھے سہارا بنے گا. میرے باپ کے اثر و رسوخ ہے، تعلقات ہے، میری پریشانیاں ہیں، میرا باپ ریکویسٹ کر کے کہیں سے مسئلے حل کرے گا. یہ انسان دنیا میں سوچتا ہے، لیکن قیامت میں نہ باپ کو بیٹا کام آئے گا نہ بیٹا باپ کو کام آئے گا. یہ اللہ کا فرمان ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ عبس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، ماں بیٹی سے بھاگے گی، ایک دوست دوسرے دوست سے بھاگے گا، کوئی ایک دوسرے سے ملنا نہیں چاہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ. وہاں پر ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی ایک دوسرے کو ملنا نہیں چاہے گا، وہاں پر کوئی ہمارا ساتھ آنے والا نہیں. یہ میدان محشر میں تنے تنہا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. لیکن اللہ کا جو وعدہ ہے وہ وعدہ پکا ہو کر رہے، وہ وعدہ پکا ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. یاد رکھو یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، اس دنیا کے دھوکے کے سامان میں تم پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ سچا وہ دن آ جائے گا، وہاں تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، لہذا تم اس کو یاد کر کے زندگی گزارو. حاضرین، مجھے پیدا ہونے کے بعد کون میرا سب سے پہلے جسم پہنچا مجھے نہیں معلوم، سب سے پہلے مجھے کون نہلایا مجھے نہیں معلوم. انسان کی زندگی ایسی ہے، پیدا ہوتی سب سے پہلے اسے نہلانے والا کسی کو اب تک نہیں معلوم ہے، لیکن ایسے ہی مرنے کے بعد ہمیں کون نہلانے والا ہے کسی کو معلوم نہیں. اور انسان یہ بھی یاد رکھے جب پیدا ہوا تو اسے غسل کرنے کی طاقت نہیں تھی، اسے کپڑے پہننے کی طاقت نہیں تھی. ویسے ہی مرنے کے بعد بھی ایسا ہی انجام ہوگا، وہ خود سے غسل نہیں کر سکے گا اور خود سے کفن کا کپڑا بھی پہن نہیں سکے گا. میں اور آپ اپنے کرتے کے بٹن ڈالے ہوئے ہیں، میں اور آپ اپنے کرتے کے بٹن ڈالے ہوئے ہیں، نہ جانے یہ کون ہمارے بٹن کھولے گا ہمارے مرنے کے بعد پتہ نہیں ہے. لہذا ہماری اتنی بھی طاقت نہیں کہ ہمارے بٹن ہمیں ڈالنے کے بعد ہمیں کھولیں گے، ہمارے مرنے کے بعد کوئی بٹن کھولے گا ہمارے وی آئی پی ہمارے برانڈڈ کپڑوں کو پھاڑ کے نکالے گا. یہی ہماری زندگی ہے. پہننا ہے تو کفن کپڑا پہننا ہے، کوئی دوسرا کپڑا نہیں. برانڈڈ کہنے والوں، صرف کفن کا کپڑا پہن کے تمہیں یہاں سے رخصت کیا جائے گا. تمہاری الماری کے سارے کپڑے تمہارے کچھ ساتھ میں آنے والے نہیں ہیں. لہذا میدان محشر کو یاد کرو. اور میدان محشر میں تم کس حال میں آؤ گے؟ کون سے کپڑے پہن کے آؤ گے؟ کون سے برانڈ کا کپڑا پہن کے آؤ گے؟ کیا جو تمہیں کفن کا کپڑا پہنا کے بھیجے تھے کیا وہ کپڑے میں تو آؤ گے کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، تم جس طرح ماں کی پیٹ سے باہر آئے تھے، جس حال میں آئے تھے، ویسے ہی قبر کے پیٹ سے بھی تمہیں باہر آنا پڑے گا. جس طرح ماں کے پیٹ سے جب نکلے تھے کپڑے نہیں تھے، اور اسی طرح ننگے دھڑنگے آئے تھے، جب قبر سے بھی اٹھے جاؤ گے تو ننگے دھڑنگے اٹھنا پڑے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر الناس حفاة عراة غرلا. انسان میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے
तो नंगे पैर होंगे, कोई चप्पल नहीं, कोई बाटा कंपनी का नहीं, वीआईपी कंपनी का नहीं, कोई कीमती नहीं। मेरे चप्पल में गर्मी होती है, मेरे चप्पल में चुभन होती है, नरम चप्पल लेता हूं, ठंडा लगे ऐसा चप्पल लेता हूं, कोई जूता नहीं, कोई चप्पल नहीं, नंगे पैर आओगे। वहां पर नंगा बदन होगा, न मामूली सा मामूली का कपड़ा होगा, न कीमती से कीमती ब्रांडेड कपड़ा होगा, जो न तुम्हारे लिए कफन का कपड़ा पहना के भेजे थे वो कपड़ा भी नहीं होगा, नंगे धड़ंगे होंगे। फिर कहा गया, तीसरी बात कही गई, तुम बगैर मख्तूम क्यों होंगे, बगैर खतना किए हुए दोबारा तुम्हें उठाया जाएगा। ये बात सुनते ही माया आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते, अल्लाह के नबी, वहां मर्द भी नंगे होंगे, औरत भी नंगी होगी, तो क्या वहां एक दूसरे को देख रहे होंगे क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल अम्रु अशद्दु ज़ालिक, ऐ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, कि उस दिन का मामला ऐसा होगा, ऐसा सख्त होगा, इंसान को खुद की हालत देखने की जरूरत नहीं होगी, खुद की हालत संभालने की तौफीक नहीं होगी, वो दूसरों को कहां झांक कर देखेगा। सब इंसान परेशान परेशान होंगे। अव्वल मा युक्सा इब्राहीम, सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कपड़े पहनाए जाएंगे, और फिर मेरे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़े पहनाए जाएंगे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैदान महशर का मंजर कैसा होगा, मैदान महशर का हाल कैसा होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फकैफ तत्तकून इन कफरतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। वो क़यामत की ऐसी होल ना किया, क़यामत का ऐसा मंजर, क़यामत की ऐसी डरावनी हालत होगी कि पैदा होने वाले बच्चे के बाल भी सफेद होंगे। अल्लाह अकबर। नाबालिग बच्चे के भी बाल सफेद रहेंगे, दूध पीते बच्चे के बाल सफेद हो जाएंगे। क्यों? टेंशन। क़यामत की ऐसी टेंशन होगी, क़यामत का ऐसा मंजर होगा कि मासूम सा बच्चा भी उसके बाल टेंशन से सफेद हो जाएंगे, इतना खतरनाक माहौल होगा। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला सूरह हज में फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत वतज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा वतरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। ऐ वो लोगों जो ईमान लेकर आए, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत के दिन जो ज़लज़ला होगा, क़यामत के दिन जो तबाह बर्बादी होगी, पूरी दुनिया तहस नहस होगी, वो बहुत बड़ा ज़लज़ला होगा। और वो ज़लज़ला की हैबत, वो ज़लज़ला की होलनाकियां, वो क़यामत का मंजर, पूरी दुनिया रेजा रेजा हो रही है, तबाह हो रही है। तो ये मंजर देखकर दूध पिलाती माँ अपने दूध पीते बच्चे को फेंक देगी। दूध पिलाती माँ, कौन माँ है जो अपने बच्चे को अपनी छाती से जुदा कर सकती है? माँ। वो देखिए, वो मासूम बच्चा, दूध पीता बच्चा, जब माँ सोती है, हल्की सी आवाज रोने लगता है, माँ फौरन जाग जाती है। बच्चा पेशाब करता है, उसके कच्चेपन को देखकर माँ बिदक कर उठ जाती है, पहले उसका ख्याल करती है, आराम कराती है, फिर आराम करने की सोचती है। बच्चा एक मर्तबा आवाज करता है, फौरन माँ दूध पिलाने लगती है, अपनी छाती से लगाने लगती है। लेकिन ये क़यामत का वो मंजर होगा कि दूध पिलाती माएं अपने बच्चे को निकाल कर छाती से फेंक देगी, और जो माएं हमल में होंगी वो अपना हमल को गिरा देगी। इतना डरावना खतरनाक माहौल होगा। लोग, इंसान दीवाने की तरह बेहोश होंगे, मदहोश होंगे, नशे की हालत में रहेंगे। ऐसा लग रहा होगा कोई नशा नहीं किए होंगे, लेकिन मंजर ऐसा होगा, टेंशन में इंसान बेहोशी तारी होते रहेगी। ये क़यामत का मंजर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला ने इस मंजर को वाज़ेह किया है। और इसी तरह क़यामत के होलनाकियों में से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखिए, मैं और आप अच्छे आरसीसी के घर में रहते हैं, हमारे पास लाइट है, फैन है, कूलर है, एसियां है, पंखे हैं, सब मजे से हैं। हमारे लिए अलग बेडरूम, बच्चों के लिए अलग बेडरूम, बहू के लिए, दामादों के लिए। हर एक इंसान फ्यूचर प्लानिंग करता है कि मेरा घर इतना बड़ा हो, सारे लोगों के लिए बेडरूम हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कितना था? प्यारे अल्लाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नमाज पढ़ते तो अल्लाह के नबी सजदा करना चाहते, लेकिन सजदा करने के लिए जगह नहीं होती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा सोई रहती, उनको हटा करके सजदा करना पड़ता था। अल्लाह
اتنے چھوٹے سے گھر میں رہنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت کے دن کے حساب سے مجھے بچا دے۔ کیا تھا اللہ کے نبی کے پاس؟ دنیا سے گئے تو کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، کچھ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد میں، آستی میں، پراپرٹی میں کچھ نہیں ہے، گھر بھی اتنا ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اتنے کوٹری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کر بھی کہتے ہیں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے حساب کو آسان فرما، میرے پاس مال ہے، دولت ہے، بنگلہ ہے، گاڑیاں ہیں، سب حساب و کتاب دینا ہے۔ کیسے ہم محشر میں کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے؟ کیسے اللہ کے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے حساب و کتاب دینے کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے کہ یہ کام تو نے کیوں کیا؟ مجھے کیوں کا جواب دینے کی میرے پاس سکت نہیں، طاقت نہیں ہے، کیوں کا جواب دینے کی طاقت نہیں ہے۔ اور ہم تو پوری زندگی گناہ کر رہے ہیں، 24 گھنٹے گناہ میں مبتلا ہے، تو پھر کیا کیا جواب دینا پڑے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سارے انبیاء کو جمع کرے، پورے انبیاء جمع ہو جائیں گے، پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات زندگی کے بارے میں۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، اللہ تعالیٰ انہیں سوال کرے گا تمہاری قوم کے تمہارے حالات بتاؤ، وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں کچھ بھی علم نہیں، سارا غیب کا علم تیرے پاس ہے، تو ہی جاننے والا ہے۔ یہ صحابہ پریشان، یہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، اللہ کے سامنے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ کے سامنے کچھ سوال کا جواب دینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بھی اس خطرناک ہولناکیوں سے بچنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات یہ فرمائی کہ دیکھو قیامت سے انسان کیسے بچنے کے لیے کیا کام چیز ملتی ہے اور ہم کیا تیاری کرنا ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ نار جہنم سے بچنے کی تیاری تم کر لو، میں تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں قیامت کے دن، میرا رشتہ بھی تمہیں کام آنے والا نہیں، میں باپ ہوں، نبی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن قیامت کے دن کوئی باپ کسی بیٹی کے لیے بیٹے کے لیے کام آنے والا نہیں، لہذا تم خود تیاری کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن انسانوں سے کہے گا اے انسانوں کیا تم یہ سوچ رہے ہو آسمان کا سارا خزانہ، زمین کا سارا خزانہ اور تمہارا خاندان، قبیلہ، تمہارا گھر، تمہاری بیوی، بچے سب تمہیں مل جائیں تو کیا تم کیا سوچتے ہو یہ سب چیزیں مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ بندہ کہے گا اے اللہ یہ سب کچھ چیزیں، میری بیوی، بچے، مال، دولت، خزانے سب تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، قربان کر کے بس نارے جہنم سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا بندے اتنا خرچ کرنے کے لیے میں نہیں بولا تھا، بس دنیا میں کہا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، تو نے وہ چیز سے نہیں بچا ہے، اب تو کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتائی ہے کہ میدان محشر میں انسان بہت ذلیل و رسوا ہوگا جو انسان نیک اعمال تیار نہیں کرے گا۔ لہذا مجھے اور آپ کو میدان محشر کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ صبح و شام ہمیں موت اور زندہ ہونے کی اور میدان محشر میں کھڑے ہونے کی ہر دن ٹریننگ دے رہا ہے۔ اس ٹریننگ کو ہر دن یاد رکھو، اور جب یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو کچھ ہم نے قیامت کی نشانیاں سنی ہیں، اللہ اس قیامت کی جو فتنے کے طور پر آنے والے ہیں ان تمام فتنوں سے ہم کو، ہماری نسل کو، اولاد کو، ذریت کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی میں امن و سکون کی زندگی، عبادتوں کی زندگی، ریاضتوں کی زندگی، اللہ کو منانے والی کی زندگی گزارنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو میدان محشر کو یاد کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لا کر تجھے راضی کرنے کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو روزے رکھے ہیں ہم سب، یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز و تراویحوں کو قبول فرما۔ اپنے لطف و کرم سے ہم سب کی چھوٹی موٹی دعائیں ہیں، اللہ ان دعاؤں کو بھی شرف قبولیت سے نواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔